سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے صہیونیت کو بطور مذہب اپنانے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے خلاف بل متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ کمیٹی نے نیشنل فورنزک ایجنسی ترمیمی بل کی بھی منظوری دی۔ کمیٹی میں ازداد دہشت گردی اور ریپ کیسز میں سزا بڑھانے سے متعلق ترمیمی بل پیش کیے گئے۔ وفاقی دارالحکومت میں بڑھتے جرائم پر آئی جی اسلام آباد کا کہنا تھا کہ 89.7% ملزمان قریبی صوبوں سے آتے ہیں۔ ہم دو صوبوں کے درمیان ایک سینڈوچ کی مانند ہیں۔ بینکوں کی ڈکیتیوں نے بہت زیادہ سنسنی پیدا کی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں سینیٹر پلوشہ خان نے ازداد دہشت گردی ترمیمی بل دوبارہ پیش کیا۔ سینیٹر پلوشہ خان نے کہا کہ پچھلے دنوں چینی وفود پر حملہ ہوا، ایس ٹی او کانفرنس میں جو کچھ ہوا سب نے دیکھا۔ سیکریٹری داخلہ نے بتایا کہ کراچی میں حادثہ ایئرپورٹ کی حدود میں نہیں ہوا۔ اے ایس ایف کو ایئرپورٹ کی حدود میں چیکنگ سے کوئی نہیں روکتا۔ ایئرپورٹ پر لوگ بندوقیں لے کر نہیں آتے۔ سینیٹر پلوشہ خان نے کہا کہ 9/11 کے لیے بندوقیں ایئرپورٹ سے ہی لے کر گئے۔ اس بل پر اعتراض کیا ہے، انہیں کوئی یہ سمجھا دے۔ سینیٹر شہادت اوان نے کہا کہ سول آرمڈ فورسز کے حوالے سے وزارت اپنا نوٹیفیکیشن دیکھ لے۔ کمیٹی میں سینیٹر عفنان اللہ نے صہیونیت کو بطور مذہب اپنانے، اس کے لٹریچر کی تبلیغ و اشاعت اور اس کے ذریعے معاشرے میں تفریق پیدا کرنے کے خلاف بل پیش کیا۔ بل کے متن کے مطابق جو کوئی بھی صہیونی کو بطور مذہب اپناتا ہے اور جان بوجھ کر اس کے مخصوص نشانات کے ذریعے اس کی تبلیغ و اشاعت کرتا ہے، اسے 3 سال قید اور 40,000 روپے جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ صہیونیت کے ذریعے معاشرے میں تفریق اور عوام میں نفرت پیدا کرنے کی پاداش میں بھی 3 سال سزا اور 40,000 روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ اجلاس میں سینیٹر محسن عزیز کی جانب سے پیش کردہ قرارداد پر ریپ کیسز کے قانون میں ترمیم سے متعلق ذیلی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کمیٹی میں داخلہ، قانون اور انسانی حقوق کے نمائندے شامل ہوں گے۔ کمیٹی 10 روز میں اپنی رپورٹ دے گی۔ اسلام آباد میں بڑھتے جرائم پر بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین کمیٹی فیصل سلیم کا کہنا تھا کہ صرف اسلام آباد کے بینکوں میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ وارداتیں بڑھ رہی ہیں۔ اسلام آباد میں غیر یقینی کی صورتحال ہے، ڈر رہتا ہے ابھی کوئی موٹر سائیکل والا آئے گا اور واردات ہو جائے گی۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک پرسیپشن بنائی جا رہی ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ ایک ماہ میں کتنے جرائم ہوئے اور کتنے پکڑے گئے۔ پچھلی دفعہ آپ نے کہا کہ سیف سٹی کی وجہ سے چیونٹی بھی نہیں مار سکتی۔ رکن کمیٹی سینیٹر شہادت اوان نے کہا کہ آئی جی صاحب خالی بریفنگ نہ دیں، دستاویزات فراہم کریں۔ آئندہ میٹنگ میں ہمیں دستاویزات فراہم کی جائیں۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ سیف سٹی صرف 30% اسلام آباد کو کور کر رہی ہے۔ PC-1 ابھی تک وزارت خزانہ کی جانب سے کلیئر نہیں ہوا۔ اسلام آباد میں داخلے کے 29 پوائنٹس ہیں۔ 9.3% ملزمان اسلام آباد سے جبکہ 89.7% ملزمان قریبی صوبوں سے آتے ہیں۔ ہم دو صوبوں کے مابین ایک سینڈوچ کی مانند ہیں۔ حکومت کے 20 کیسز گزشتہ 1.5 ماہ میں حل کیے گئے۔ ہم ہر گلی ہر گھر کے سامنے پولیس اہلکار تعینات نہیں کر سکتے۔ بینکوں کی ڈکیتیوں نے بہت زیادہ سنسنی پیدا کی۔ سرگودا سے ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا، وہ شخص یہاں آیا، ڈکیتی کی اور واپس اپنے شہر چلا گیا۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ 130 میں سے 67 قتل اچانک جھگڑوں میں ہوئے۔ ایسے 73% کیسز کو پولیس نے فی الفور حل کیا۔ اجلاس میں نیشنل فورنزک ایجنسی ترمیمی بل پر پروجیکٹ ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ اس ایجنسی کو ایکٹ کے ذریعے ریگولر ایجنسی بنانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں جرائم بین الصوبائی اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہو رہے ہیں۔ ایجنسی اس حوالے سے انٹرنیشنل سطح پر بھی روابط قائم کر سکے گی۔ سینیٹر شہادت اوان نے کہا کہ یہ ایک اچھا ایکٹ ہے، پہلے سندھ پنجاب میں موجود ہے، اس ایجنسی کی بہت دیر سے ضرورت تھی، آپ نے دیر کر دی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بتایا کہ اس ایجنسی کی سالانہ رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ سینیٹر شہادت اوان نے کہا کہ سالانہ رپورٹ وزیر اعظم کے ساتھ پارلیمنٹ کو بھی پیش کی جائے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔